ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے، لیکن کبھی رک کر سوچا ہے کہ کیا ہم اللہ کے کلام کو ٹھیک اسی طرح پڑھ رہے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے؟ تو آئیے آج ذرا تجوید کی دنیا میں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن کو صحیح اور خوبصورت انداز میں پڑھنا آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، تجوید کی جو بنیاد ہے نا، وہ کوئی انسانی ایجاد نہیں ہے۔ اس کا حکم تو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں آیا ہے۔ سورۃ المزمل کی یہ آیت اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس میں ترتیل کا حکم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی اس ترتیل کا آخر مطلب کیا ہے؟ اور اس سوال کا سب سے بہترین جواب ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ ترتیل کا مطلب صرف آہستہ آہستہ پڑھنا نہیں ہے۔ حضرت علی نے بالکل واضح کر دیا کہ اس سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ حروف کو ان کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے، اور دوسرا یہ پتا ہو کہ ٹھہرنا کہاں ہے، یعنی وقف کہاں کرنا ہے۔ بس یہی تو تجوید کا اصل خلاصہ ہے۔ تو چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم شروع کریں گے قرآن کے حکم ترتیل سے، پھر سمجھیں گے کہ تجوید کا مطلب کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ ہمیں غلطیوں سے کیسے بچاتا ہے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرآن کے حکم ترتیل کی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ تجوید کا مفہوم کیا ہے، یعنی آخر یہ علم ہے کیا چیز؟ تو لفظ تجوید کا مطلب ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، لیکن جب ہم اسے ایک علم کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر حرف کو اس کی صحیح جگہ یعنی اس کے مخرج سے اور اس کی تمام خوبیوں یعنی صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہ صرف اچھی آواز میں پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک پورا سائنس ہے، ایک مکمل ضابطہ ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ حرف کا حق ادا کرو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا پہلا حصہ ہے حق حرف۔ یہ ہر حرف کی اپنی ذاتی مستقل خصوصیات ہیں جو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتی۔ سمجھیں کہ یہ اس کی پہچان ہے، اس کی ڈی این اے کی طرح۔ جیسے کچھ حروف میں سختی ہوتی ہے، کچھ میں نرمی، یہ ان کا حق ہے۔ اور پھر اسی سے جڑی دوسری چیز ہے مستحق حرف۔ اب یہ وہ صفات ہیں جو کسی حرف میں ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ کچھ خاص حالات میں پیدا ہوتی ہیں، مطلب اپنے آس پاس کے حروف کی وجہ سے۔ اس کی سب سے عام مثال ہے کچھ حروف کا کبھی موٹا یعنی پر پڑھا جانا اور کبھی باریک پڑھا جانا۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ علم کتنا باریک اور پریسائز ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ تجوید کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، لیکن اب آتے ہیں سب سے دلچسپ بات پر کہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے سے ملتا کیا ہے، اس کے پھل، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اور اس کی فضیلت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور زمانہ حدیث سے لگا لیں۔ ذرا سوچیں تو، قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنا اور پھر دوسروں کو سکھانا، یہ عمل انسان کو معاشرے کے بہترین لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو فائدے کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب الفاظ صحیح ادا ہوتے ہیں تو معنی پر غور کرنا، تدبر کرنا آسان ہو جاتا ہے اور تلاوت سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ پھر کیا ہی زبردست انعام ہے کہ قرآن کا ماہر قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور ظاہر ہے یہ ہمیں لسانی غلطیوں سے بچاتا ہے۔ سچ میں تجوید تلاوت کا زیور ہے، اس کی زینت ہے۔ اب ذرا اس کے ایک سب سے اہم، سب سے بنیادی فائدے پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے تلاوت کے دوران ہونے والی غلطیوں سے بچاؤ۔ تو اصل میں اس پورے علم کا جو مرکزی مقصد ہے وہ ہے زبان کو لحن سے بچانا۔ لحن یعنی غلطی، کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے غلطی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے بعض اوقات معنی تک بدل جاتا ہے، جو کہ بہت سنگین بات ہے۔ اور یہاں یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ غلطیاں بھی دو طرح کی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لحن جلی، یہ ایک بڑی واضح غلطی ہے، جیسے کسی زبر، زیر، پیش کو بدل دیا، جس سے لفظ کا مطلب ہی بدل گیا۔ اس کا حکم بہت سخت ہے، یہ حرام ہے۔ دوسری ہے لحن خفی، یعنی چھوٹی یا باریک غلطی۔ یہ تجوید کے چھوٹے قواعد جیسے غنہ یا مد چھوڑنے سے ہوتی ہے، یہ مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ آخر تجوید سیکھنے کا شرعی حکم ہے کیا؟ کیا یہ بس ایک اچھی چیز ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے؟ یہاں علماء نے ایک بہت اہم فرق بتایا ہے۔ دیکھیں، تجوید کے تمام قواعد و ضوابط کو ایک عالم کی طرح گہرائی میں جاننا یہ ہے فرض کفایہ۔ مطلب اگر کمیونٹی میں کچھ لوگ یہ علم حاصل کر لیں تو سب کی طرف سے ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن جب بات آتی ہے خود قرآن پڑھنے کی تو تلاوت میں ان قواعد پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر انفرادی طور پر لازم ہے۔ اور اس بات کو قرات کے بہت بڑے امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں بالکل صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تجوید کو اپنانا لازمی ہے، اور جو شخص قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔
یہ بات اس معاملے کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سفر کو شروع کیسے کیا جائے؟ یہاں ایک بہت ہی اہم بات یاد رکھنے کی ہے۔ یہ علم صرف کتابوں سے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کا تعلق آواز، ادائیگی اور سننے سنانے سے ہے۔ اس لیے ایک ماہر استاد کے سامنے بیٹھ کر، ان سے سن کر اور پھر انہیں اپنا پڑھا ہوا سنا کر ہی اسے صحیح طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے کہ کلام الہی کا حق کیسے ادا کریں؟ شاید اس کا جواب اسی بات میں ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کرنے کی نیت کریں اور آج ہی ایک ماہر استاد کی رہنمائی میں قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنے کا پہلا قدم اٹھائیں۔